حبیب کے سامنے پیش کیا، سرکار جس جس کو دیکھتے گئے اللہ اس کو ان کا امتی بناتا چلا گیا۔ تو ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے وہاں سے جڑا سو ہے۔ اب یہ آج کل کے 25-50 سال کے جماعتوں کو دیکھ کے ویسے نبی سے رشتہ توڑیں گے؟ تو بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں شرک بہت بڑا گناہ ہے، پورے علماء اہل سنت بولتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ساری کائنات کے اولیاء نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ غوث اعظم نے بھی کہا، غریب نواز نے کہا، ارے حد تو یہ ہے، پیارے مصطفیٰ نے کہا، خالق کائنات نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ بازو والا بھی بول رہا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک گناہ تو ہے، مگر شرک بولتے کس کو؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ اصل یہ کیا ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھ کے ٹینشن نہ کھولو، یہ صبح سے چیز کر رہے ہیں لوگ میرے ساتھ۔ ان لوگ میرے کو وہ یوٹیوب پہ وہ اس میں دیکھے سو ہے، اب تک جو ہے اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، اب جلوہ سامنے دکھ رہا تو بے ساختے ہو رہے ہیں۔ ان لوگ ایسی رہیں تو اپنا ٹینشن نہ کھولو، اپنا سنتے رہو۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ شرک بولتے کس کو بھائی؟ ارے شرک بولتے کس کو؟ آج ایکسپلین کر لیں گے، اس کے بعد قصہ ختم۔ کل سے ملا تو لائٹ لے کے بیٹنگ کروا۔ بات سمجھ میں بھائی، شرک بولتے کس کو؟ آپ سنو، شرک کا پہلا جو جز ہے شرک کا، شرک جس کو بولا جاتا ہے، شرک کی پہلی تعریف یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا۔ اب اگر کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے بولا، فار ایگزامپل میں بول رہا ہوں، آپ لوگ اپنے اوپر نہ کھولو، میرے اوپر دے دو جتنے بھی چیزیں ہیں پورے۔ میں اگر فار ایگزامپل یہ بولا غوث اعظم اللہ کے برابر ہے، غریب نواز اللہ کے برابر ہے، رسول اللہ کے برابر ہے، ہمارے حضرت اللہ کے برابر ہے، اگر میں نعوذ باللہ اگر میں ایسا بولا تو میرے کو درگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، چادر کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، گول پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے مشرک ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر ایک بات میں پوچھتا ہوں، میرا تو چھوڑ دو، آپ اپنے بارے میں بتاؤ، آپ اپنی پوری لائف میں کبھی ایسا سوچے کہ غوث اعظم خدا کے برابر ہے؟ ذرا زور سے بول۔ غوث اعظم خدا کے برابر ہے نعوذ باللہ؟ کیا غریب نواز خدا کے برابر ہے؟ کیا رسول اللہ خدا کے برابر ہے؟ اجی ہم تو ہم ہیں۔ کائنات کا کوئی مسلمان اگر کافر بھی ہوگا تو وہ غوث اعظم کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا ہوگا، رسول اللہ کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا؟ شرک کی جو پہلی تعریف ہے کہ کسی بندے کو خدا کے برابر سمجھنا، تو جواب مل رہا ہے اہل سنت کا ماننے والا کسی ولی اللہ کو، کسی نبی اللہ کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا۔ اب دوسرا مسئلہ تھوڑی دیر کے بعد، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے برابر تو نہیں سمجھ رہے ہیں، کسی کو خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ اب دوسری بات، کسی کو خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے، کسی کو خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے۔ اب آپ ذرا بتاؤ، کیا آپ غوث اعظم کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں؟ غریب نواز کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں؟ اجی رسول اللہ کو ہم خدا کے برابر نہیں سمجھتے، خدا کے جیسا نہیں سمجھتے، جبکہ ہم نے رسول اللہ کو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کو اپنے حکم سے جھاڑوں کو بلا کر اپنے قدم چماتا دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم مصطفیٰ جان رحمت کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، خدا کے جیسا نہیں سمجھتے ہیں، خدا کے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے میرے آقا نے اس امت پر اتنی محنت فرمائی کہ ان کا کلمہ پڑھنے والا غلام ان کے پتھروں کو ان کا کلمہ پڑھتے دیکھا، پتھروں کو ان پر سلام پڑھتے دیکھا، ہواؤں دریاؤں کو قدم چومتے دیکھا، مگر پھر بھی اپنے آقا کو خدا نہیں سمجھتا، خدا کے جیسا نہیں سمجھتا، خدا کے برابر نہیں سمجھتا۔ جو نبی کو خدا کے جیسا اور برابر نہ سمجھے تو وہ غوث اعظم کو خدا کے برابر کیسے سمجھتا ہوگا؟ وہ غریب نواز کو خدا کے برابر کیسے سمجھتا ہوگا؟ تو پتہ کیا چلا؟ ہم نہ کسی کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں، نہ خدا کے جیسا سمجھتے ہیں۔ اب تیسری اور ایک ہے شرک کی بات، کہا گیا کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے۔ اب جیسا اور برابر نہیں سمجھے تو خدا کہاں سے سمجھیں گے؟
बात समझ में आई मेरे भाई। तो अब ये तीन चीजें शिर्क, खुदा के बराबर समझना, खुदा के जैसा समझना, या किसी को खुदा समझना। अब मेरे प्यारे भाई जरा गौर करो, अजी हम तो हम है जी, शरीफ लोग आए, हमारा क्या बोलना? नहीं, शरीफ लोग हम लोग तहरत से रह के नमाज पढ़ने वाले हैं, औलिया अल्लाह के दरों की चादर चाटने वाले हैं, उनकी पत्ती खा के शिफा ढूंढने वाले लोग आए। क्या बोल रहा मेरे भाई? अहले हदीस वालों, ऐ जमात इस्लामी वालों, ऐ तबलीगी जमात वालों, तुम्हारा भाई अहमद नक्शबंदी तुमको दावत देता है, आओ जरा कल। यहाँ जितने बैठे हैं नहीं, इन लोगों की बात बोल रहा हूँ, बाहर वालों की नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं नहीं, इनमें से क्या करो, दो चार लोगों को अपने साथ ले जाओ, ले जाके क्या करो, आसिफाबाद के आखिरी नंबर 1 पीवट को पकड़ो, नंबर 1, जिसका सुबह और शाम पूरी पीने में गुजरती है, उसको पकड़ो। जो बेचारा कभी होश में नहीं आता हो, हमेशा बेहोश और मस्त रहता हो, उसको पकड़ो। उसको पकड़ के क्या करो, 3 बोतल अपने पैसों से एक्स्ट्रा पिलाओ। 3 बोतल पिला के क्या करो, उसको लेके जाके दरगाह के सामने खड़ा करो। खड़ा करके उसको पूछो, जब उन्हें गिर रहा तो उसको कंधे पे उठा लो, उठा लेके उसको पूछो, मियाँ मियाँ जरा ये तो बताओ पीवट पाशा, ये जो दरगाह के अंदर लेटे हुए हैं कौन है? अरे वो पीने वाला, वो पीवट भी यही जवाब देगा। ये दरगाह में लेटने वाला अल्लाह का वली लेटा हुआ है। क्या जवाब देगा? अल्लाह का वली लेटा हुआ है। उन्हें पी के भी अल्लाह नहीं बोलता। 3 बोतला तो एक्स्ट्रा पिलाया तो भी इन्हें खुदा के बराबर नहीं बोलता, खुदा के जैसा नहीं बोलता। अरे दीवाने, तू समझाइश नहीं मेरे नबी की नबूवत को, तू समझाने मौजूज़े मुस्तफा को। मेरे आका जब दुनिया से तशरीफ ले ही जा रहे थे, आका ने इरशाद फरमाया, हर नबी दुनिया से तरपर्दा फरमाते थे, तो इस फिक्र में उनको दुनिया से जाना पड़ता था कि उनके बाद उनकी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, उनके बाद उनकी उम्मत गंदगी और बुराइयों में मुब्तला हो जाएगी, शिर्क के दलदल में फंस जाएगी। मगर ऐ सहाबियों, मैं जा रहा हूं तो मुझे शिर्क का खौफ नहीं है। मेरी उम्मत सब कर सकती है मगर शिर्क नहीं कर सकती है। मैं बेफिक्र होकर दुनिया से जा रहा हूं कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, आप जरा गौर करो, रसूल अल्लाह बोल रहे मेरी उम्मत शिर्क नहीं करती, इन्हें जमात बना कर हम लोग पूरे मुशरिक आए करते। चल मैं बोला, जान दे रहे भाई, तू ही सच्चा। इसको बहुत ख्वाहिश है, मेरे को सच्चा बोलना, मेरे को अच्छा बोलना, मेरे को जन्नती बोलना, मेरे को क्रेडिट देना, मेरे को कब देना, बहुत ख्वाहिश इसको। मैं बोला चल चल तू ही सच्चा। अरे सच्चे जरा ये तो बोल कच्चे। शिर्क अब तेरी नजर में